تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 111 and 12 یعنی کہ مطلب 111 112 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 111 Verily Allah has purchased of the believers their lives and their properties for the price that theirs shall be the paradise. یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی زندگی یعنی ان کی مطلب جان، ان کی نفس اور ان کے مال، ان کی پراپرٹیز، اور اس قیمت کے بدلے میں ان کے لیے ہے جنت. They fight in Allah's cause, so they kill and are killed. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو وہ مطلب قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. It is a promise in truth which is binding on him in the Torah and the Injil and the Quran. اور یہ اللہ کے اوپر ایک وعدہ ہے جو کہ مطلب حق ہے، یہ وہ وعدہ اللہ کے اوپر ہے اور وہ لکھا ہوا ہے کہ تورات میں بھی ہے وہ، اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ پر یہ چیز کا وعدہ نبھانا حق ہے. And who is truer to his covenant than Allah؟ تو اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو اپنے عہد کو پورا کرے. Then rejoice in the bargain which you have concluded. تو پھر خوشیاں مناؤ اس سودے کے لیے جو تم نے کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو ایک سودا کیا ہے تم نے. That is the supreme success. اور یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی. آیت نمبر 112 Those who repent، وہ جو توبہ کرتے ہیں، who worship him، اور جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی، who praise him، اور جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں حمد و ثنا، اور جو فاسٹ یعنی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جیسے اس کے لیے روزہ ورڈ آ گیا، ادروائز مطلب پہلے اس کے لیے کچھ اور تھا کہ جو اللہ کی بندگی میں سب چھوڑ دیتے تھے ایسا تھا، لیکن اب اس کے لیے یعنی کہ اب یہ روزہ جو ہے، کیونکہ اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو اسلام کے اندر اب جو ہے وہ یہی ہے کہ اب روزہ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ مطلب جو ورڈ ہے وہ آ گیا ہے. اور وہ جو روزہ رکھتے ہیں who bow down، اور وہ جو رکوع کرتے ہیں who prostrate themselves، اور جو سجدہ کرتے ہیں who enjoin good and forbid evil، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں and who observe the limits set by Allah، اور وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے ہیں and give glad tidings to the believers. تو وہ جو مومن ہیں ان کو خوشخبری دے دو. Allah has purchased the souls and wealth of the mujahideen in return for paradise. اللہ نے خرید لیا ہے جانیں اور ان کی مال جو مجاہدین ہیں، جہاد پہ جہاد کر رہے ہیں، ان سے بدلے میں جنت کے. اللہ says ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. Verily Allah has purchased of the believers their lives and their properties for the price that theirs shall be the paradise. یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مطلب مال، ان کی دولتیں، اس قیمت کے بدلے میں کہ ان کے لیے ہوگی جنت. Allah states that He has compensated His believing servants for their lives and wealth. اللہ یہاں پر اپنی آیت میں یہ بتلا رہا ہے کہ اس نے اپنے مومن بندوں کی جان اور مال کے بدلے میں، یعنی کہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ نے ان کو جو دیا ہے. if they give them up in His cause، اگر اللہ کی راہ میں یہ اپنی جان اور مال دیں گے تو اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے with paradise،
کہ اب اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت دے گا. دس ڈیمونسٹریٹس Allah's favor, generosity and bounty. تو اس سے یہ مطلب جو چیز ہم ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بہت ہی نعمت یعنی دینا اور بہت زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو جنراسٹی یعنی بہت ہی سخی اللہ کا ہونا یعنی کہ اور باؤنٹی جو فضل. تو اللہ کا یہ سب کچھ مطلب جو ہے اس کا یعنی اس کو ڈیمونسٹریٹ مطلب ہو رہا ہے یہ. فار ہی ہیز ایکسپٹیڈ دا گڈ دیٹ ہی آلریڈی اونز اینڈ بیسٹوڈ یعنی کیونکہ اللہ نے ہی دیا ہے نا, اللہ کی ہی دی ہوئی جان ہے, اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے, اللہ نے ہی دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اب اسی چیز کو اللہ ایکسپٹ کرتا ہے جو کہ وہ اس کا خود کا ہی ہے سب کچھ. اس کے بدلے میں پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا ایز اے پرائز فرام ہز فیتھفل سرونٹس. تو جو بھی اس کے وفادار مومنین صادقین جو اس کے سچے جو بندے ہیں ان سے. جان اور مال تو اللہ ہی کا تھا لیکن پھر بھی اللہ اس کے بدلے میں لے کر یعنی وہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا. الحسن البصری اینڈ قتادہ رحمہ اللہ یرحمہم commented by Allah, اللہ کی قسم, اللہ has purchased them کہ اللہ نے خرید لیا ہے ان سے, and raised their worth اور ان کا جو مطلب ان کا مرتبہ جو ہے وہ اور بلند کیا ہے, ان کی قدر و قیمت جس کو کہیں گے. Shimr bin Atiyah said, there is not a Muslim but has on his neck a sale that he must conduct with Allah. یعنی کہ ہر مسلمان جو ہے اس کے گلے میں ایک سیل کی تختی لگی ہوئی ہے کہ مطلب وہ سیل پر ہے کہ اس کا کہ وہ جو بھی ہے یعنی اللہ کے ساتھ جو بھی وہ کرے گا. تو وہ جو سیل ہے وہ کیا بیچے گا یعنی اللہ کو بیچے گا نا, جان اور مال. He either fulfills its terms or dies without doing that. یا تو وہ اللہ کے ساتھ جو بھی مطلب ہے خرید و فروخت کرنے کا یا وہ کر کے مطلب پورا کرے گا اس کو, اور یا تو پھر وہ بغیر کچھ کیے مر جائے گا. He then recited this ayah. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی. This is why those who fight in the cause of Allah are said to have conducted the sale with Allah. تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں انہوں نے اس جو سیل جو ہے یعنی کہ جو خریدنے کا اور فروخت کا جو سیل کا جو ایک لگا ہوا رہتا ہے جو وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پورا کیا ہے. meaning accepted and fulfilled his covenant. تو اس نے جو بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے تو وہ اللہ سے ایک تو اس نے قبول کیا اور پھر اوپر سے اس نے وہ فلفل کیا کہ جو بھی وعدہ مطلب اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے جو سیل لگی ہوئی اس کے گلے میں وہ اس نے پورا کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یقتلون یقتلون. They fight in Allah's cause, so they kill and are killed. تو جب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو وہ خود بھی قتل ہوتے ہیں اور دوسروں کو دشمن کو بھی قتل کرتے ہیں. Indicates that whether they are killed or they kill the enemy or both, then paradise will be theirs. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کہ جب وہ خود بھی مطلب شہید ہوتے ہیں اور یا پھر وہ دشمن کو قتل کرتے ہیں اور دونوں ہی صورت میں یا دونوں ہی کرتے ہیں وہ کہ مارتے بھی اور پھر خود بھی مطلب شہید ہو جاتے ہیں تو دونوں ہی صورت میں جنت ہے ان کے لیے. دا ٹو صحیح ریکارڈڈ دا حدیث, اور دونوں صحیح میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُوهُ إِلَّا جِهَادُ فِي سَبِيلِي وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي بِأَنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
او یرجعہ الی منزلہ الذی خرج منہ نائلا ما نال من اجر او غنیمہ. Allah has made a promise to the person who goes out to fight in his cause. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے اس بندے سے جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا ہے. And nothing compels him to do so except jihad in my cause and belief in my messengers. یعنی اس کو کسی بھی چیز نے مجبور نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری راہ میں جہاد کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں، اور ایمان رکھتا ہے میرے رسولوں پہ. تو اگر یہ جو ہے حدیث، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اللہ ہے نا، اللہ جو کہہ رہا ہے نا مائی کاز مائی میسنجرز، ہی ول ایدر بی ایڈمیٹڈ ٹو پیراڈائز اف ہی ڈائز. تو اگر وہ وہاں قتل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور کمپنسیٹڈ بائی اللہ، اور یا اللہ اسے بدلہ دیتا ہے ایدر ود اے ریوارڈ اور بوٹی، یعنی اس کو یا تو اللہ اس کو انعامات اس کو ملتے ہیں اجر، اور یا تو پھر مال غنیمت if he returns him to the home which he departed from. اور جب یا تو اس کو اگر وہ بچ جاتا ہے زندہ تو اس کو مال غنیمت ملتا ہے، اور وہ جب وہ لوٹتا ہے اس گھر میں جس گھر سے وہ نکلا تھا جنگ کے لیے. اللہ اسٹیٹمنٹ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. It is a promise in truth. اور یہ promise جو اللہ نے وعدہ کیا ہے حق ہے، which is binding on him. اور وہ اللہ کے اوپر مطلب binding ہے، یعنی کہ مطلب اللہ کے اوپر وہ حق ہے کہ اللہ کو وہ کرنا ہی ہے جو کہ اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن تینوں میں بتا دیا ہے. تینوں میں ہے وہ بات، لیکن تورات اور انجیل وہ جو اوریجنل ہے، which is binding on him in the Torah and the Injil and the Quran. Affirms this promise and informs us that Allah has decreed this for his most honorable self. کہ اللہ اس چیز کا مطلب یہ وعدہ اور اس چیز کو یعنی کہ مطلب کنفرم کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں وہ بتا رہا ہے اللہ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، ڈیسیژن میک کیا کہ وہ اس کے خود کے اوپر، یعنی کہ جیسے کہ وہ بہت ہی ذو الجلال والاکرام جو ہے اس کے اوپر ہے یہ واجب. اینڈ ریویلڈ اٹ ٹو ہز میسنجرز ان ہز گلوریس بکس. اور یہ بات اللہ نے اتاری ہے، نازل کیا ہے اپنے یعنی اللہ کے رسولوں کے مطلب جو اوپر ان کی جو کتابیں آئی ہے، جو مطلب بہت ہی گلوریس بکس، یعنی کہ بہت ہی کیا کہیں گے شاندار کتابیں، یعنی کیونکہ یہ شاندار ہی ہوئی نا تورات اور انجیل اور قرآن. تو دا تورا دیٹ ہی سینڈ ڈاؤن ٹو موسیٰ، تو تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، دا انجیل دیٹ ہی سینڈ ڈاؤن ٹو عیسیٰ، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اینڈ دا قرآن دیٹ واز سینڈ ڈاؤن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، may Allah's peace and blessings be on them all. اور اللہ کا مطلب پیس اور بلیسنگ ان کے اوپر سب پر ہو. اللہ سے نیکسٹ ومن اوفی بعہدہ من اللہ اینڈ ہو از ٹروئر ٹو ہز covenant دین اللہ. تو اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کا سچا؟ affirming that he never breaks a promise. اور پھر اس بات کو یعنی کہ مطلب بالکل مضبوطی کے ساتھ پکی بات بتا رہا ہے اللہ کہ وہ اپنے وعدوں کو کبھی توڑتا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ said in similar statements. پھر اللہ نے اور بھی قرآن کی آیتوں میں کہا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء، اس میں آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا and who is truer in statement than Allah. تو اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا جو اپنی بات میں یعنی اپنی جو بھی بات ہے اس میں سچا اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا. پھر اور ایک ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 122 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا and whose words can be truer than those of Allah.
اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ said next, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Then rejoice in the bargain which you have concluded. تو اب خوشیاں مناؤ جو سودا تم کر چکے. That is the supreme success. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. Meaning, let those who fulfill the terms of this contract. تو جو لوگ بھی یہ جو کانٹریکٹ کیا اللہ کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں and uphold this covenant, اور یہ وعدہ پورا مطلب برابر اس کو نبھاتے ہیں, receive the good news of great success and everlasting delight. تو اب ان کے لیے ہے کہ وہ ان کو مطلب اللہ کی طرف سے وہ ریسیو کریں گے خوشخبری جو بڑی کامیابی کی بھی ہے, اور ساتھ ہی ہمیش کی والی جو نعمتیں ہیں وہ جنت میں نا, تو وہ ایور لاسٹنگ ڈیلائٹ ہے. This is the description of the believers from whom Allah has purchased their souls and wealth, who have these beautiful honorable qualities. تو اللہ نے یہ جو ابھی کوالٹیز 112 جو آیت ہے اس میں جو اللہ نے بتایا مومنوں کی, کہ مومنوں کو بیان کیا اللہ نے, اور ان کی جان ان کا مال ان سے خرید لیا ہے, اور ان کے اندر یہ خوبصورت بہت ہی باعزت یعنی صفتیں ہیں. التائبون who repent, جو توبہ کرتے ہیں, from all sins and shun all evils, تو ہر گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور جو بھی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ہے التائبون. العابدون who worship, جو بندگی کرتے ہیں their Lord and preserve the acts of worship that include statements and actions. تو جو اپنے رب کی بندگی بھی کرتے ہیں اور اپنی ہر جو بھی بندگی کے لیے انہوں نے جو الفاظ کہے, جو انہوں نے ایکشن کیا, ان کو بہت ہی سنبھالتے ہیں کہ وہ کہیں چلے نہ جائیں, برباد نہ ہو جائیں. Praising Allah is among the best statements. اور اللہ کی حمد جو ہے, حمد اور ثنا, وہ تو سمجھو سب سے بہترین, سب سے عمدہ مطلب بولی ہوئی بات ہے. This is why Allah said next, الحامدون. اسی لیے اللہ نے اس کے بعد عابدون کے بعد الحامدون who praise him, جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. Fasting is among the best actions. اور روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی جو بیسٹ ایکشن بولا جاتا ہے کہ تم نے جو چیز کی ہے اس میں وہ بہترین. Involving abstaining from the delights of food, drink and sexual intercourse. This is the meaning hereby. الصائحون, وہ جو روزہ رکھے, الصائحون who fast. تو جب وہ لوگ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کھانا پینا اور پھر جو بھی جو زر و شوق کا تعلق, تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, وہ ہے الصائحون جو روزہ رکھتے ہیں. Allah also described the Prophet's wives that they are sa'ihatin. Sa'ihatin, سورہ نمبر 66, سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ورڈ sa'ihatin جو ہے یوز کیا, یعنی روزہ رکھنے والے, meaning they fast, وہ روزہ رکھتے ہیں. As for prostrating and bowing down, اور رہی رکوع اور سجدہ, they are acts of the prayer, وہ نماز کے مطلب جو ایکٹ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں. الراکعون الساجدون who bow down, who prostrate themselves, جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں. العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ who enjoin good and forbid evil, اور وہ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں بدی سے روکتے ہیں. and who observe the limits set by Allah, اور اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنے سے, ان کو کراس کرنے سے, اس سے مطلب وہاں پر وہ محافظ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار, اللہ کی بنائی ہوئی حدیں جو ہے اس کے وہ محافظ ہیں اور وہ توڑنے نہیں دیں گے. حالانکہ ہر مومن کا یہ کام ہے, اور مومن مطلب مومن بن کے مسلمان بن کے پھر وہ خود ہی حدیں توڑ رہے ہوں تو کیا کرے,
These believers also benefit Allah's creation. تو یہ جو مومن لوگ ہیں نا جن میں یہ صفتیں ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، وہ اللہ کی اور مخلوق کا بھی فائدہ کرتے ہیں. And direct them to his obedience by ordaining righteousness and forbidding evil. تو یہ تمام چیزیں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو اس کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری جو ہے اس کے لیے بھی مطلب وہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور ان کو نیکی یعنی کہ وہ متقین اور تقوی ان میں آئے، اور پھر ان بدی سے مطلب وہ رکے یہ چیز کرنے میں. یعنی مطلب جب وہ یہ چیز کرتے ہیں تو وہ اگر اللہ کی مخلوق جو ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. They have knowledge about what should be performed. کیونکہ ان کو یہ پتا ہے، ان کو علم ہے اس بات کا کہ کیا چیز ہے جو کرنی ہے، and what should be shunned، اور کون سی چیز ہے جس کو چھوڑ دینا ہے، نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. This includes abiding by Allah's limits in knowledge and action. تو یہ تمام چیز جو ہے اس میں سب چیز آ گئی کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود، حدیں، لمٹس، اس کو بھی مطلب اس کی پابندی کرنا ہے، نالج میں بھی، ایکشن میں بھی، علم میں، اور جو تم حرکت کرتے اس میں بھی. میننگ واٹ ہی الاؤڈ، اللہ نے جو چیز کا بھی اجازت دیا ہے، حکم کرا ہے کہ یہ تم کرو، اینڈ واٹ ہی پروہیبٹڈ، اور وہ جو جس نے جو چیز سے روک دیا ہے کہ یہ مت کرو، تو وہی تو لمٹس ہے، وہی تو حدود ہے جو اللہ نے بنائی ہے. Therefore they worship the true Lord and advise creation. اسی لیے وہ ان کی بندگی جو ہے وہ ان کے سچے رب کے لیے بھی ہے، اور وہ اس رب کی جو مخلوق ہے ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں. This is why Allah said next. تو پھر آگے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو بشارت دے دو ایسے مومنوں کو، المؤمنین خاص مومن ہے یہ. And give glad tidings to the believers، اور جو بھی مومن ہیں خاص مومن the believers، ان کو یہ خوشخبری دے دو. Since faith includes all of this، کیونکہ اگر ایمان ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ آتی ہے، سب انکلوڈ کرتی ہے، اس کے اندر ہے. And the supreme success is for those who have faith. تو جیسے ایمان، اس کے اندر یہ تمام چیزیں، اور پھر تمہاری سب سے بڑی جو کامیابی ہے اس کے اندر بھی جس کے پاس یہ ایمان ہوگا، اور وہ ایمان میں یہ تمام چیز انکلوڈڈ، تو وہ ایمان جو ہے اس کی سپریم سکسیس یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی، کہ جو جنت میں پہنچ گیا وہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں کوئی کتنی بھی جنتیں بنائے اس سے کچھ نہیں ہوتا. فرعون نے بھی بنایا تھا، اور بھی نمرود نے بھی بنایا تھا، ایسے سب بہت بڑے اپنے محل اور جنتیں بناتے ہیں، لیکن وہ اس میں ان کی وہ کامیابی تو نہیں ہے نا، وہ تو دنیا کی عارضی مطلب جسٹ ٹیمپرری. تو اصلی جو جنت ہے وہ حاصل کر لیے تو پھر سمجھ لو وہ سپریم سکسیس ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہر بندے کی خواہش تو یہی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، یا جو بھی جیسے مطلب لوگوں کو ایذا پہنچانے والے ہو، یا پھر کسی کے مال کھانے والے، جو بھی ہو، وہ سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہاں میں بھی جنت میں ہی جاؤں گا بھائی، یا نا آخر میں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ بھائی میں تو اللہ مطلب جیسے میرا رسول اللہ کے جو رسول ہے تو اللہ کے محبوب ہے، میں ان کا امتی ہوں. اور یا تو پھر ان لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور یا اس طرح کی سب باتیں دماغ میں جو شیطان بھی بھرتا ہے نا. تو ہر انسان اپنے آپ کے لیے سوچتا یہ، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، سوچے گا یہی کہ میں آخر میں تو جنت میں ہی جاؤں گا. لیکن یہ وشفل تھنکنگ کرنے کو منع کیا گیا، کیونکہ تم کو مطلب حقیقت میں اصل میں تم کو وہی کرنا ہے جو کہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا ہے کہ یہ کرو، تو وہی کرنا ہے. تم اپنی مرضی چلا کے کچھ بھی کرو یہ نہیں چلے گا، اور پھر سوچو کہ نہیں جنت بھی ملے گی مجھے، کیوں نہیں ملے گی، ارے واہ. اور پھر
جب تم غلط کام کرو گے یعنی کہ جو منع کیا ہے اس سے رکو گے بھی نہیں، حکم کیا ہے وہ کرو گے بھی نہیں، اور منع کیا اس سے رکو یعنی کہ جو وہ کام کرو گے تم تو پھر تو اب انسان جو ہے وہ یہ وشفل تھنکنگ کرتا رہتا ہے کہ ہاں نہیں میں تو جاؤں گا جنت میں، ارے بھائی اس میں کیا، بھلے میں نے کتنا بھی کچھ بھی کیا ہو، غلط کام برا سب کچھ جو بھی کرنا ہے میں نے کیا، اس کے باوجود بھی جاؤں گا میں جنت میں. تو یہ سوچو ہر بندے کی سوچ میں یہ بات رہتی ہے، جبکہ قرآن کھول کے پڑھو اور اس کو سمجھو اور دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں، اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہی ہم بچیں گے نا. اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے اور جنت میں ہی داخل کرے، لیکن اس کے لیے ہم کو اللہ پاک تمام ہمارے ایکشن، ہمارے اسٹیٹمنٹ، ایوری تھنگ سب کچھ اللہ پاک ہمارا صحیح کرے. الحمدللہ آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.